جی بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں یہ تو اب آپ کو اس بہت پہلے آغاز سے ہم بتا چکے تھے، ٹرمپ کے آنے سے بھی پہلے، کہ امریکہ کا زوال شروع ہے۔ اب تو آپ صرف یہ کہا کریں کہ جو آپ نے کہا تھا وہ آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ یورپی یونین مخالف، کینیڈا مخالف، چائنا مخالف، پوری دنیا، رشیا مخالف، مطلب ساتھی کس کو چھوڑا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ میں نے یہ بھی پریڈکشن دی ہے کہ یہ جتنے معاہدے شاہدے لے کے گئے ہیں سعودیہ سے اور یہ سارے ممالک سے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے، یہ بھی توڑ نہیں چڑھنے۔ اور ان میں بھی آپ لوگوں کو کسی دن خبر ملے گی کہ کبھی یو اے ای والا معاہدہ پہ ٹرمپ ناراض ہو گیا، کبھی ادھر، تو اسی طرح کی حرکتیں ملیں گی۔ کیونکہ یہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، فلسطین میں اتنا بڑا سلاٹر ہو گیا، اتنی بڑی دنیا تباہ کر دی گئی، اس پہ اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ بطور اتھیسٹ تو آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن بطور مسلمان آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ اب آپ انتظار کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جیسے کہتے ہیں نا عذاب کا، اس کے نتیجے میں۔ تو امریکہ تو اس کا الائی ہے، پراپر الائی ہے، جس نے آتے ہی اسی ٹرمپ نے اس کو وہ ساری چیزیں دے دی جو بائیڈن روکے بیٹھا تھا۔ اینڈ پہ کہہ تو رہے تھے کہ بائیڈن نے یہ شروع کرایا، لیکن اینڈ پہ بائیڈن اس کو نہیں وہ چیزیں دے رہا تھا، وہ ٹرمپ نے ایشو کی ہیں، جس کے تحت اس نے حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت ہو جائے یا باقی معاملات چیزیں دیکھیں کیسے کیسے بعد میں ہم نے دیکھا سب کچھ۔ تو اس لیے یہ ایک سیکوینس ہے، امریکہ کو اب ہر طرف سے ریٹیلیشن، جب کہہ جو دیا تھا گرن ہے اس کو، اور ٹرمپ بھی اس کے لیے گرن ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ روز بروز آپ کو بس خبریں ملیں گی کہ یہاں سے فیلئر، یہاں سے ناکامی۔ کوئی جنگ بند نہیں کروا پایا ابھی تک، کوئی جنگ بند کروا نہیں پائے گا۔ ایک یورپ تھا جو مشترکہ ان کا الائی کافی عرصے سے چلا آ رہا تھا، اس میں بھی اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کافی دنوں سے پرابلمز آ رہی ہیں ان کے اور ان کے تعلقات میں۔ ایون یوکرائن کے خواب دیکھیں، نیٹو میں شامل کرنا کیا مشکل تھا، کہہ دیتے بس۔ امریکہ اگر پرانی طاقت میں ہوتا تو شامل کسی کا ملک کا نیٹو میں ہونا کیا مشکل تھا جی؟ اتنا بڑا ادھم مچ جائے، یہ بھی سب سے بڑی کمزوری کی علامت ہے۔ کیونکہ کوئی آج کی ایک دن میں تھوڑی ہوتا ہے کہ صبح اٹھے تو زیلنسکی نے سوچا کہ میں نیٹو میں شامل ہوتا ہوں۔ یہ کرائے کے قاتل یوکرائنی جا کے عراق کی سڑکوں پہ خون بہاتے رہے، نیٹو کے بغیر ممبر ہونے کے، نیٹو کا پارٹ ہوئے بغیر یہ جا کے لوگوں کے ملکوں میں ظلم میں ان کا شامل ہوتے رہے۔ ایسے یوکرائن پہ یہ دن نہیں آئے، اور ان کی اچھی خاصی بڑی فوج تھی، تو وہ پھر مشنز پہ نیٹو کے بغیر ہی پہنچی ہوتی تھی۔ تو یہ ایسے دن نہیں آئے، یہ انہوں نے کمائے ہیں یوکرائنیوں نے، جو اتنا لاکھ ان کی فوج گئی۔ اسی طریقے سے جو ماضی میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ کافی زیادہ افواج اور کافی زیادہ جو رشینز، آپ ایکس سوویت اسٹیٹ بننے سے پہلے، ٹوٹنے سے پہلے کتنا ظلم و ستم ہوا ان سارے ایریاز میں، ان سارے علاقوں میں۔ تو یہ بھی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ تاریخ کی وہ ہے، ہسٹری ہے، جس کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ یہ اب جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ اب آگے کہیں کچھ ہوگا تو کیوں ہوگا۔ امریکہ فیس کرے گا تو اسرائیل کا ساتھ دینے پہ فیس کرے گا، جاپان پہ پچھلی صدی میں جو بم مارا تھا اس کو فیس کرے گا، جن جن ممالک میں دہشت گردیاں کروائی ہیں، جدھر جدھر امبیسیز بنا کے اپنے معاملات کیے ہیں، وہاں وہاں اس کو جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کا بدلہ دینا ہے اور اس کا حساب دینا ہے۔ اور قدرت گولڈن ڈوم بنائے یا کچھ اور بنا لے، کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ یہ سارا اس کا زوال آپ لوگ دن بدن دیکھیں گے۔ ہاں ایک کویسچن ہے جو میں عرض کر دوں، اوورسیز سن رہے ہیں، مسجد کو مضبوط کر لیں، بہت ٹائم کم ہے آپ لوگوں کے پاس۔ آپ کو پتہ ہے جب میں کچھ سیریسلی کہہ دوں تو پھر وہ جن کو سننی ہے وہ سن لیں، جن کو نہیں سننی پھر موج کریں۔ وہ تو میں ماشاءاللہ خوش نصیب ہے کہ ہم پاکستان میں پاکستانی پیدا ہوئے ہیں، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو تو ابھی تک اپنی قوم کو ہم جنگ کا یقین نہیں دلا سکے کہ بھائی جنگ ہو رہی ہے۔ وہ شوگر لگے ہوئے کہتے کہ ابھی وزیر اعظم بھی کہہ رہا ہے خطرہ ہے، ابھی بھی کئی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ڈرامہ تھا، یہ تو مودی اور ان کی ملی سازش تھی، ڈرامہ تھا۔ میں صرف اس دن سے ڈرتا ہوں کہ جس دن سر پہ صحیح بم پڑا اور پتا چلا کہ ڈرامہ تھا کہ حقیقت ہے، وہ دن۔ بہرحال یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، ایوری ویئر، سب کو مسجد کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کا کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی فرقے کی مسجد نہیں ہے۔ ایک تو عیدیں میرے باری کر کے نا ایک دن پہ لائیں، یہ کون سی انہوں نے تماشا بنایا ہوتا لندن میں
ایک گلی میں آج عید ہے ایک گلی میں کل نہیں جی ہم سعودیہ کے ساتھ کریں گے ہم چاند کے ساتھ. وہ آپس میں بندے کے پتر بنو بیٹھ کے اسلامی مسئلہ اس کو حل کر لو کسی جیسے کہتا پیج پہ. اتنا کوئی سائنسدان نہیں ہے, اتنے ہی آپ لوگ ہوتے نا تو چاند پہ پہنچے ہوتے, اور ان لوگوں کو آپ نے جو ہے نا یہ ادھر تک پہنچایا ہوتا کہ یہ دعا کرتے تو معاملات بدل دیتے. اگر آپ لوگ اتنے ہی کوئی وہ جیسے کہتے ہیں کنیکٹڈ ہوتے, یہ صرف لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے اور بڑے چوگے پہن کے اور مسجد کے امام بن کے آپ نے پرفارمنس بڑی اچھی دکھا دی ہے. 56 اسلامی ملکوں میں پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں جمعے پہ آپ کو یہ لوگ ملے, لیکن آپ ان میں غیرت کی گولی نہیں ڈال سکے. تو اس لیے اتنے میری بات بری ہے, لیکن آپ کو لگے سو لگے کیونکہ آپ پانی سر سے گزر چکا ہے. اب مہربانی فرما کے لندن میں ایک مسجد میں ایک ہی ٹائم پہ عیدیں ہونی چاہیے. یہ 2 گلیوں کا فاصلہ ہوتا ہے, علیحدہ علیحدہ عیدیں. گورے ہنستے تھے انہیں شغل بنایا ہوا, نبی ایک ہے ان کا معاملہ ایک ہے تو عیدیں کیسے علیحدہ ہیں؟ عقل موت کی کمی ہے صرف. بہرحال مسجد اگر آپ لوگوں نے یہ بڑا یہ اہم ایشو ہے, آپ کو نہیں پتا نا, میں جدھر سے بیٹھا بول رہا ہوں مجھے پتا ہے. آپ کے ریسیزم کی لہر آنے والی ہے, آپ لوگ نفرتوں کی بھینٹ چڑھنے والے ہیں. جن کو بڑا چاہ تھا گوروں میں رہنے کا کہ نہیں پاکستانیوں سے میں تو دور رہنا ہے, پاکستان چھوڑ کے آئے ہیں, ادھر بھی پاکستانی, ان سے مہربانی گزارش ہے کہ ایسے لاوارث لاشوں کی طرح جو ہے گرنے اور مرنے سے بہتر ہے کہ 4 کندھے آپ کو نصیب ہوں. باقی تو اب ہم نہیں کوئی پراسپیرٹی آپ کی کوئی آپ کو بتا سکتے یا دکھا سکتے, لیکن کم از کم اپنے جنازے سجا لیں, کم از کم اپنے جنازوں کے 4 کندھوں کا انتظام کر لیں کہ آپ کو تدفین اسلامی طریقے سے ملے بس. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنی مسجد کو, اپنی کنیکٹیوٹی کو جس مرضی فرقے سے اپنے اصول وضع کر کے ایک ہو جائیں بس. اسامہ صاحب, پاکستان کو آپ اس خطے میں ایشیا میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بھارت جو اپنے آپ کو بڑی اس خطے کی بڑی سپر پاور بننے جا رہا تھا, اس کی جو معیشت جس کے وہ جو راگ لاپتا تھا, اب اس کے اوپر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ شنی آ چکی ہے, اب ایڑیاں رگڑنے کا ٹائم آ گیا ہے؟ دیکھیں مودی نے تو ٹرمپ کی طرح ہی ذلیل کروا کے جانا ہے ان کو. مودی نے انڈیا کو سیم سچویشن سے دوچار کرنا جس میں ٹرمپ نے کیا امریکہ کو, اور جیبیں بھی ان کی خالی کر دے گا آرڈر دے دے کے اسلحوں کے. سمجھ بھی نہیں گا, کھسیانی بلی کھمبا نوچے وہی بات ہونی ہے. اور دوسرا اس کا جو پریشر ہے ود ان دا کنٹری اور بارڈر سائڈ سے وہ بڑھ جائے گا. پاکستانی تو اس کو پاگل کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی یہ کون سی قوم سے پنگا لے بیٹھے. یہ تو خود اتنے ریڈیکل ہیں, اللہ معاف کرے, سڑکوں پہ 100-200 بندہ تو ان کے لیے عام بات ہے, کبھی بس الٹ گئی, کبھی ٹرک ہو گیا, کبھی ادھر دھماکہ, کبھی ادھر. تو یہ تو شغل ہے. ابھی تک اس سے کہو نا ان کو یقین تو دلا دے. چلو مودی سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستانیوں کو یقین دلوا دے کسی طریقے آ کے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے, وہ یہ مان مون نہیں رہے. تو یہ قوم کی مینٹل اپروچ وہاں ہے, ایٹم بم سے نیچے کھڑی نہیں ہوگی. اور اب اگر میں آپ کو چلے نئی بات بتا دوں, اگر اس نے اصولاً جو جنگی حکمت عملی کا اصول ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اب ہم نے 26 مقام پہ ان کے کیا تھا اٹیک, جو منہ بند ہوا ان کا اور ٹرمپ کے پاس بھاگے, ان کا اب کام ہے کہ 50 مقام پہ اس سے دگنا کم از کم ہمیں کر کے جنگی طور پہ, کیونکہ کوئی بھی لمبی جنگ افورڈ نہیں کرتا, سب کچھ ایسے ہی کریں گے کہ ڈیفنس فیل کر کے شٹ اپ کال ایسی پاورفل دی جائے کہ بس دشمن رک جائے. تو اب ان کو چاہیے 50 جگہوں پہ حملہ کرنا تاکہ پاکستان پورا ہل جائے, کانپ جائے. اور پاکستان 50 کے بعد کیا کرے گا؟ 100 پہ یا 2-4 بٹن ہی دبائے گا؟ آپ بتا دیں, اسٹریٹجیکلی دماغ کے سوچیں کہ 26 کا مقابلہ 50 کا جواب صرف 2 بٹن, سمپل. تو یہ جو صورتحال ہے نا یہ وہاں جا رہی ہے اور یہ بن جانی ہے. پاکستان کو ایج یہ حاصل ہے کہ پاکستان نے سال سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا, ذہنی طور پہ انہوں نے حالت امن دیکھا ہی نہیں, اس لیے ان کی پریکٹس اس خطے میں سب سے زیادہ ہے. عملاً یا پریکٹیکلی دیکھیں, پاک فوج ہو, ایئر فورس ہو, ان کی صلاحیتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. دوسرا جو اسلام کی ایک ترغیب ہے, شہادت کا جو اسپرٹ ہے وہ اس قوم کو اٹھاتا ہے, وہ اس قوم کے اندر وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک جذبہ پیدا کرتا ہے. لیکن یہ پرابلم آتی ہے پتہ ہے کب؟ جب مسلمان کے سامنے آتا ہے. مثال افغان بارڈر سائڈ پہ مولوی جیسے یہ تنظیمیں, آپ کو یاد ہی ہوگا, بڑا متنازع کر دیتے تھے شہادت کو, ان میٹرز کو. تو وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ چلو جی انڈیا سامنے ہو تو بھائی
پھر تو کام بالکل جائز ہے اور ٹھیک ہے. لیکن وہ صوفیہ قریشی اگر ادھر کو آئی تو اس کا مرال کیا ہوگا؟ کرنل صوفیہ قریشی انڈیا والی، وہ جو ادھر کو آئی تو اس کا مرال کیا ہوگا؟ وہ تو اس چکر میں پڑی ہوگی نا سر جی، جائز ہے کہ ناجائز ہے، جائز ہے کہ ناجائز. اور ادھر سے سارا کچھ جائز ہے، ادھر سے جائز ہے، بلکہ جنت سامنے پڑی ہے مائنڈ سیٹ. اور ادھر کنفیوژن پڑی ہے. ایون سکھ نہیں لڑیں گے. آپ کو پتا انہوں نے کتنے سکھ اٹھا کے غائب کیے ہیں؟ زبردستی سکھوں کو غائب کیا اپنی فورسز میں. جی مائک آن کریں. سکھوں والے معاملے پہ اسامہ صاحب ایک اور ویڈیو بنانی ہے میں نے. بہرحال اتنا سا تو وہ مجھے، کیونکہ وہ ان کی آئی تھی خبر کہ سکھوں کو زبردستی انہوں نے وہ کیا ہوا ہے، وہ بھی بغاوت پہ ہے، تو کافی زیادہ میٹرز خیر یہ بڑھ رہے ہیں. تو ان شارٹ یہ ہے کہ یورپ والے، امریکہ، آسٹریلیا، ہر طرف خدا کے لیے مولویوں کے کانوں پہ دو دو دھر دیں، کچھ نہیں ہوتا. یہ وہی علماء سو ہیں جنہوں نے آپ کو کہیں تک نہیں لے کے جانے دیا. اس ٹائم اگر کوئی اتنا زیادہ بڑا سائنسدان ہے نا، تو میں تو صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ مولوی کے پاس بچہ لے جایا کرو اور بچے کو جیسے کہتے ہیں نا اس کی شفا دے دے بس دعا کر کے. سمپل از دیٹ. چھوٹی سی چیز لے لو، جنتے بنتے تو بڑی مہنگی چیزیں ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یونٹی. آپ اس ٹائم پہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے، شیعہ سنی یہ وہ فلاں ڈھی سب کا کٹھا متفقہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے متعلق شیعہ فتویٰ ایشو کروا لیں، ان سے بھی دلوائیں اور سب کو ایک لائن میں کھڑا ہو جائیں بس. ورنہ گورے نے اب جو آپ لوگوں کو دھونا ہے نا، تو پھر یاد کرو گے کہ کیڑی فقہ تھی اور کیڑی وہ تھی. کیونکہ اس نے کچھ نہیں پوچھنا شیعہ سنی بریلوی اہل حدیث، اس نے آپ کا بلکہ کئی ہندو رگڑ دیتے ہیں وہ اس مسلمان سمجھ کے، یہ جب ریئٹس ہوئے تھے. تو اس ٹائم پہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے مسجد کو مضبوط کرنا، مسجد میں رجسٹر حاضری کا بنانا. کوئی سافٹ ویئر کا دور ہے، ڈیوائسز لگائیں. مسجد کو اتنا مضبوط اتنا عام نہیں کرنا. مسجد میں انگوٹھا لگائیں جیسے ادھر انسٹیٹیوشن میں حاضری کا انگوٹھا ہے. خبر گیری ہونی چاہیے کہ میں پورا ہوں، میری فیملی پوری ہے. ہر فیملی کا ایک نمائندہ رجسٹرڈ کر لیں اور وہ آ کے اوکے کا بتائے، انگوٹھا لگائے، ساتھ اوکے پہ کلک کرے. ٹیبز رکھ دیں ڈورز پہ، یہ آئی کیمراز لگا دیں تاکہ ان کا پاس ڈیٹا موجود ہو کہ ہماری کتنی تعداد ہے. پھر ایک فنڈ کریٹ کر لیں مسجد کا، جس میں اپنی خوراک، اپنی ایمرجنسی بیک اپس ان کو کریٹ کریں. 20 10 پاؤنڈ، یورو، ڈالر جو بھی لینا ہے لوگ، ایک فنڈ کریٹ کر دو مشترکہ. یہ آج بڑا ضروری ہے. جب میں بتا رہا ہوں 4 دن کو آپ نے مجھے کہنا اسامہ صاحب وہ جو آپ نے کہا تھا آج فساد پھوٹ پڑا، ریسیزم کی لہر آ گئی، یہ آنے والی ہے بس کچھ دن ہی ہے. تو اس لیے پہلی تیاری کر لیں، پہلی تیاری کر لیں.